السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، حافظ بلال آپ سے مخاطب ہے۔ HMBD اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آمد کے پیش نظر اعتکاف کے حوالے سے ضروری احکام و مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اعتکاف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ اللہ نے اپنے دو نبیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے دو نبی حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، میرے بندوں کے لیے جو میرے گھر کا اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کی صفائی کرو۔ تو یہاں سے اہل اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1-2 سال رہے تھے جو اعتکاف نہیں کر سکے تھے، تو ایک تو اس وقت رہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے خیمے لگا دیے مسجد کے اندر، تو اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو دیکھ کر مقابلہ بازی کے لیے اس طرح کر رہی ہو، نیکی کی نیت تمہاری کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف اس سال نہ کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، یا بعض محدثین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف سے خبر ہو چکی تھی کہ شاید میں دنیا میں نہ رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخر میں جو آخری رمضان آیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشروں کا اعتکاف کیا، پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کر دی کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری عشرے میں آتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیشہ آخری عشرے کا ہی اعتکاف کیا۔ اعتکاف عکوف سے ہے، معنی اس کا ہے اپنے آپ کو روک لینا، ٹھہر جانا، بیٹھ جانا، اور اصطلاحی معنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر جو اعتکاف کا شرعی معنی بیان فرمایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی خاص صفت کے ساتھ مخصوص مدت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے اللہ کے گھر کے اندر مسجد کے کسی کونے میں، اور ثواب کے لیے نیک اعمال کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں روک لے، یہ ہے اعتکاف کا اصطلاحی معنی۔ تو اعتکاف کی مشروعیت بھی بیان کر دی گئی ہے اور لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جو اعتکاف کی قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک فرضی اعتکاف ہے اور ایک مسنون سنت والا اعتکاف ہے۔ تو فرضی اعتکاف اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ منت مان لے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، جو کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا اللہ کے رسول کو کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں اس طرح اعتکاف کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعتکاف کرو۔ تو جو سنت والا اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف، وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کرنا چاہیے، اور اعتکاف کرنے والے کو کن شرائط کا خیال رکھنا چاہیے؟ اعتکاف کرنے والا عاقل ہو، مسلمان ہو، با تمیز ہو، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہو، اور ناپاکی سے بالکل وہ پاک ہو، جنابت وغیرہ سے، اور اگر عورت ہے تو وہ حیض و نفاس سے پاک ہو، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے محرم سے، اپنے سرپرست سے، اپنے خامد سے اجازت لے، اور مسجد کا ہونا ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو،
اور عورت اگر اعتکاف بیٹھے تو اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے کسی قسم کا فتنہ نہ ہو، اور عورت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے لیے مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، اور عورت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے گھر سے کھانا لے کر کوئی آنے والا ہو، اس کو خود نہ جانا پڑے کھانا لینے کے لیے، اور موبائل بھی عورت نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ چند شرائط ہیں۔ اور اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک 20واں روزہ جو ہوتا ہے اس کی افطاری سے پہلے بندہ، غروب آفتاب سے پہلے بندہ اللہ کے گھر مسجد میں پہنچ جائے، نیت کر کے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے، اور اعتکاف کے لیے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ مسنون نہیں ہے۔ اور پھر رات 21ویں کی رات عبادت میں گزارے، اور 21واں روزہ رکھ کر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہو جائے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے، اور یہی اس کا صحیح طریقہ ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ رکھ کر بندہ مسجد میں ٹھہر جائے، اور پھر رات 21ویں کی عبادت میں گزارے، اور صبح 21واں روزہ رکھ کر وہ مطلب کہ خیمے میں داخل ہو جائے۔ یہ دونوں طریقے ہی صحیح ہیں۔ بہترین طریقہ یہ جو دوسرا بیان کیا ہے، اور جو پہلا طریقہ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہی مسنون اعتکاف کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اعتکاف چاند، شوال کا چاند دیکھ کر اپنا ختم کیا جائے، اور اگر کوئی پہلے اعتکاف توڑتا ہے جان بوجھ کر بغیر عذر کے تو وہ بہت سارے ثواب سے محروم ہوگا، ویسے اس کا کوئی کفارہ یا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز امور کون سے ہیں؟ نہانا، کنگھی کرنا، اور خوشبو لگانا، تیل لگانا، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی غسل جو ہے نا وہ فرضی وہ کر سکتا ہے، باقی عام صفائی ستھرائی کے لیے یا گرمی کو کم کرنے کے لیے غسل نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات صحیح نہیں، ضرورت کے مطابق بندہ غسل کر سکتا ہے۔ اور اگر مسجد میں جنازہ آیا ہے تو جنازہ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ ضروری کال کے لیے، ضروری بات کرنے کے لیے بندہ کال سن بھی سکتا ہے، کال کر بھی سکتا ہے، لیکن بے جا لمبی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا اور فضول موبائل استعمال کرنا یہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر یا کتابیں دینی پڑھنے کے لیے بھی موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ بندہ کتابیں اور قرآن مجید نسخہ استعمال کرے۔ اور اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بندہ جا سکتا ہے، گھر سے کھانا لینے کے لیے بندہ جا سکتا ہے، اور اگر پانی وغیرہ نہیں ہے مسجد میں غسل کے لیے یا وضو کے لیے یا بول و براز کے لیے بندہ باہر مسجد سے جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ملاقات کرنے کے لیے آئے اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ جائز امور ہیں۔ اور جو ممنوع امور ہیں وہ ہیں اجماع کرنا، یعنی بیوی کے ساتھ ملاپ کرنا، اس طرح بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا، یا جنازہ پڑھنے کے لیے باہر جانا، یا بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر جانا، یہ چیزیں اعتکاف کرنے والے کے لیے ممنوع ہیں۔ ان چیزوں سے اعتکاف کرنے والے کو بچنا چاہیے۔ تو اعتکاف کرنے والا کون سے اعمال کرے؟ یعنی قرآن مجید پڑھے، نماز با جماعت پڑھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، صبح و شام کے اذکار کرے، اور تہجد پڑھے، تراویح کا اہتمام کرے، سحری افطاری کے وقت دعائیں کرے، واعظ و نصیحت کرے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والے کو شب قدر کی تلاش کے اندر، یعنی راتوں کو جاگنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔
تو اصل مقصد اعتکاف کرنے والے کا یہی ہونا چاہیے کہ میں نے اس رات کو تلاش کرنا ہے، پانچوں راتوں کی بندہ انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرے۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب ہے، وہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ منہ کو چھپا کے رکھیں، اور اس طرح کچھ شرائط بیان کرتے ہیں اور کچھ طریقہ کار، وہ باتیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ بس جو پابندیاں ہیں وہ اختیار کریں، جو فضول باتیں ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر عورت ہے، اس کو حیض و نفاس آئے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد اگر جماع کر لے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بغیر عذر کے مسجد سے باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو جان بوجھ کر اعتکاف نہیں توڑنا چاہیے، اور اگر کوئی توڑ دے بغیر عذر کے، بغیر وجہ کے، جان بوجھ کر، تو اس کو کوئی کفارہ وغیرہ نہیں دینا پڑتا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اعتکاف کے حوالے سے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ہے کہ بندہ خلوت نشینی اختیار کر لے اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ پہلے لوگ عیسائیوں کے مذہب میں یا اس طرح رہبانیت تھی، یعنی پہلے اسلام سے پہلے کچھ لوگ رہبانیت اختیار کرتے تھے، یعنی دنیا کو ترک کر دینا اور معاملات لینا دینا اور اپنے معاشرے کے ساتھ منقطع ہو جانا، تعلق کو کاٹ لینا۔ تو اس چیز کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام نے ہمیں اعتکاف کا طریقہ دے بھی دیا ہے کہ آپ خلوت نشین بھی ہو جائیں، اور اسلام نے ہمیں دنیا سے بے رغبت ہونے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو ہم یہ درمیانہ ہمارا دین ہے، معتدل دین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ یعنی اعتکاف کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پا سکتے ہیں، اور دنیا سے الگ ہونے کو جو اللہ نے منع فرمایا ہے اس چیز سے بھی بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑا موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے اور لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اعتکاف کریں، انشاءاللہ بہت بڑا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔